جی بھائی بات کریں، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کریں بھائی. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی الہری بھائی، صاحب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا، میرے چند سوالات ہیں جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. جی بسم اللہ. ہاں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی. آپ نے اس میں بولا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا کافر بولا آپ نے، میں نے سنا. تو ان کا کفر آپ کسی صحیح حدیث سے، کسی بھی اپنی کتب سے، ہماری کتب سے، کسی بھی کتب سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر ثابت کیا تو ثابت کر دیں، میں بس پھر مان جاؤں گا. پھر مان جائیں گے. وعدہ کرو، بالکل وعدہ. وعدہ کرو، پکا وعدہ. صحیح صنعت کے ساتھ ہونی چاہیے، مطلب صحیح سند کے صحیح ساتھ، حدیث ہونی چاہیے. صحیح سند کے ساتھ. اگر ثابت کیا تو مان لیں گے. اسی وقت شیعہ ہو جائیں گے. مان لائیں گے بھائی. ہاں جی مان جائیں گے صحیح صنعت کے ساتھ. اوکے بھائی، صحیح سند کے ساتھ. اور بھائی جی شیعہ ہو جائیں گے اسی وقت. وہ کاٹتے ہو بھائی بار بار، کیونکہ آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں، کرتی ہے بار ابھی فی الحال آپ ثابت تو کریں. بار. اچھا چلیں بھائی. آپ ثابت کریں بس. ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک دو نہیں ہیں، بے انتہا ہیں، بے انتہا. صحیح. ملاحظہ فرمائیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے میں استدلال کروں گا. اوکے، یہ بلکہ جی استدلال کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ مبارکہ نساء میں، اور اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں فرماتا ہے. اوکے سن لو. اگر آپ اپنے عالم کو لے آتے ہیں نا، اچھا تھا، مزہ آتا. آپ تو رد بھی نہیں کر سکتے نا، میں ادھر پیش کروں تو آپ تو وہ تو ہکے بکے رہ جائیں گے. آپ کا کوئی عالم آتا نا، اب میں آپ کے لیے، آپ تو بچے ہو، کہتے ہیں بچے کے لیے اس نے ابو بکر عمر کی کفر ثابت کر دی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نا. آپ اپنے نہیں عالم تو کو لے پھر کر. آپ ثابت کر دیں. نہیں میں کوئی آپ آ تو ہی نہیں آپ رہا. کی عمر کیا آپ آپ کی؟ ایڈجسٹ کرتے عمر ہیں، کوئی کیا آپ آتا کی؟ ہی نہیں ہے. عمر کیا آپ کی؟ 19 ہاں آپ 19 کو سال. قرآن پڑھنا، آپ کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا نا صحیح طرح سے. نہیں، میں حافظ قرآن ہوں. آپ قرآن کھول لے کہیں سے سوال پوچھیں، میں آپ اچھا کو پڑھ اچھا کے سناؤں چلیں گا بغیر دیکھے. چلیں ٹھیک. چلیں کوئی بات نہیں. ہم آپ کو میں آپ کو دیکھیں، اگر عالم آتا نا تو وہ زیادہ مناسب تھا. آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آتے تاکہ میں دلیل لاتا تو وہ رد کرتا. آپ کے علماء تو آتے نہیں، آپ جیسے جو ہے ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بھیج دیتے ہیں. کوئی بات بالکل نہیں. نہیں آتے. صحیح کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں نا، آپ علماء نہیں آتے. صحیح ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں آتے. اور نہیں علماء آتے. کا کام تھا کہ وہ آتے کہتے کہ بھئی آپ کیوں ان کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء. یہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ کو غائط آ جاتا ہے، غائط کہتے ہیں پخانے کو، بڑے پخانے کو، وہ کر لیتے ہیں. او لامستم النساء، یا عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مجامعت کرتے ہو. عورتوں کے ساتھ یعنی جنابت مجامعت کرتے ہو. فلم اور پانی نہیں ملتا، فلم تجدوا ماء، پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو؟ صعید طیب کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ کیا کرو؟ بولو، تیمم کرو. ہے کہ نہیں بھائی؟ تیمم کرو. ہاں جی تیمم. یہ ایک بالکل. آیت. پھر قرآن مجید میں، پھر میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو دکھاؤں. پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے اپنی کتابوں مترجمین سے دیکھو. یہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی اس آیت کا جی. ترجمہ. کیا بولا؟ وَلْأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ میں مل لو. یعنی تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ کس کا ہے؟ محمد جوناگڑی کا ہے. یہ طاہر قادری کا ہے. تم نے اپنے عورتوں سے اگر مباشرت کی تو پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ایک جگہ پہ. دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں بھی یہی حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو اگر انسان کو جنابت ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرتا ہے؟ تیمم کر لیتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس میں بھی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. کیا سوال ہے؟ بولیں. یہ ایک قرآن کی آیت نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچی نہ کرو. تو یہ حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ میرا سوال ہے آپ سے.
تو بھائی انہوں نے کسی مجلس بھائی میں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں مثلاً عمران اچھا خان کا صحیح میچ ہو رہا ہے، جاوید میاداد، آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں جو ہے فٹ بال میچ کیسے ہوا؟ تو ظلم ہے نا. صحیح ہے، آگے آپ کمپلیٹ میں کریں. نے اسی لیے کہا تھا عالم کو لے کے آؤ، میں نے اسی کہا تھا عالم کو لے کے آؤ. صحیح آپ نے کفر کی دلیل مانگی ہے، کفر کا دلیل ہمیں پڑھنے دے رکھا تھا، وہ فلاں آیا میں کیا لکھا، اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ صحیح آپ کمپلیٹ کریں. سورہ مبارک میں ہے، چپ سورہ رہوں. مبارک ہے مائدہ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا صحیح فَاطَّهِرُوا، اگر جنوب ہیں تو طہارت کرو، اگر مریض ہیں یا سفر میں ہیں، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، اگر تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت جماع کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو کیا کرو؟ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مل لو. تو یہ قرآن مجید کا فرمان ہے. اچھا، اس کے بعد میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں باب تیمم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یعنی صرف قرآن کا حکم نہیں ہے، سنت کا بھی حکم ہے، مسلمانوں سب کو پتہ ہے بھائی، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ تیمم جب جنابت ہو پانی نہ ملے تو نہیں تیمم ہوتی ہے، یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائی 2001 میں چھپی ہے، کتاب التیمم. کتاب التیمم میں ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مسجداً وطہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود، سجدہ مسجد، اس میں مکان ہے، یہ جو ہے اس میں مکان ویسے مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے، لیکن سجدہ یسجدوں کے باب میں جب آ جاتے ہیں نا، اس میں استثناء ہے، خلاف قاعدہ یہ مفعل کے وزن، مسجد محل سجود. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود اور طہور بنایا، کس کے خاک کے ساتھ طہارت ہوتی ہے، خاک کے ساتھ طہارت ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ترمذی کتے گیا جی، پنجابی بول دے ہو تسی؟ ہاں نہ پنجابی کی ہویا اردو. جی؟ نہیں پنجابی تو آندی شکل تو تسی پنجابی لگتے ہو منو نہیں بیک گراؤنڈ پنجابی ہے پر مجھے نہیں آتی پنجابی. بڑی ظلم، کیا بیک گراؤنڈ پنجابی ہے اور پنجابی نو نہیں آندی؟ اوئے کی ہویا ہاں جی؟ بیک گراؤنڈ یہ تے وڈا رولا ہویا ہے. اچھا بھائی یہ دیکھو، یہ کتاب کون سی ہے؟ شیعوں کی بڑی کتاب ہے ترمذی. نہیں شیعوں کی نہیں ہے. سنن ترمذی کس کی کتاب؟ شیعوں کی کتاب ہے. جامع ترمذی نہیں ہے. ہاں ترمذی نہیں ہے اہل بھائی. سنت کی ہے. ہاں ترمذی صاحب کی کتاب ہے یہ. ترمذ شہر ہے نا وہ خراسان میں. اچھا یہاں پہ چاپ دار الفکر چھپی ہے، کب چھپی ہے؟ 2008 میں. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الطہارہ ہے بھائی، کتاب الطہارہ. یہ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی التیمم للجنب اذا لم یجد ماء، کہ اگر پانی نہ ملے تو جنب کیا کرے؟ تیمم کرے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث ابو ذر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صعید الطیب طہور للمسلم، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے طہور ہے کہ اس کے ساتھ طہارت دے سکتے ہیں. وَإِن لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ 10 سنین، اگر آپ کو 10 سال بھی پانی نہ ملے نا، پھر بھی یہ طہارت کس سے چلے گا؟ مٹی سے چلے گا. اچھا کس میں کا؟ باب کا عنوان دیکھیں، باب کا عنوان کیا؟ تیمم للجنب، جنب کے لیے جس کو جنابت ہوتی ہے. اچھا صحیح. اچھا میں آپ کی خدمت میں اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں. میں سنن ابو داؤد لے کے آؤں. ایک منٹ، ابو داؤد لے کے آتے ہیں. ابو داؤد ساتھ پڑھا. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں شیعوں کی نہیں ہے، سنن ابو داؤد کی بھائی. چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے صفحہ نمبر 74 میں، صفحہ نمبر 74 میں، صحیح صفحہ نمبر 76 76 اوکے. باب الجنوب یتیمم، الجنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے. اچھا یہ ابو ذر کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں وہ بکریوں کو چرانے لے کے گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
بل الصعيد الطيب وضوء للمسلم ولو الى 10 سنين. طیب یہ وضو جو ہے نا، وضو دو چیزوں کو بولتا ہے، وضو پاکی کو بھی بولتے ہیں، وضو لینے کو بھی بولتے ہیں. تو یہ جنابت کے باب میں اچھا کہ اگر آپ کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے نا تو اس کی، اور یہ جو ہے یہ جنابت کے مسئلے پر ہے. دیکھیں یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر بکریوں کو چرانے لے کے جاتا تھا، 5-6 دن میں ادھر صحرا میں رہتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا تو مجھے جنابت ہوتی تھی، تو میں 5-6 دن بغیر غسل کے میں نماز پڑھتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ غسل لیا کرو، ابھی غسل کرو لیکن یہ تیمم کیا کرو. اچھا میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، ایک اور حدیث بھی ہے، یہ ملاحظہ فرمائے، یہ صحیح ابو داؤد ہے البانی صاحب کی، جلد نمبر 1 سنن نسائی، ہاں 1998 میں چھپی ہے. وہی حدیث ہے. اس کے بعد والا جو وہ اس حدیث کو بھی صحیح بولا. اس کے بعد والا جو حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر ان الصعید الطیب طہور وان لم تجد الماء الى 20 سنه، اس کو بھی صحیح بولا. اچھا یہ سب ابو ذر کو جنابت ہوئی تھی، اس نے بغیر جنابت کی نماز پڑھی ہے. اچھا جب یہ باتیں پتہ چلی تو اب آتے ہیں بھائی ایک اور بھی آپ کو آیات میں دکھاؤں. اچھا آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مائدہ کے یہ آیات آپ دیکھ لیں بھائی، سورہ مائدہ کے آیات. جی سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیا نمبر ہے بھائی کون سا ہے بھائی؟ آیا نمبر 44 ہے، 44 ہے، کون سا ہے؟ آیا نمبر 45 ہے. آیا نمبر 44 پہلے دیکھو، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس آیت کا ترجمہ کریں آپ، حافظ ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ترجمہ تو نہیں، کیسے حافظ ہے بھائی؟ ترجمہ تو آپ کر دیں. کہہ دیا تفسیر نہیں پڑھی نا میں نے رٹ لگا. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. حفظ کیتا ہے، ترجمہ کم از کم تو پڑھ لیتے نا. اچھا ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق، ما انزل اللہ کی طرح. ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ او ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن سنت ہے نا بھائی. جی روزنامہ اخبار وغیرہ میرے خیالات، وہ مولوی کیا کہتے ہیں یہ انزل اللہ تو نہیں ہے. انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے. نہیں بالکل. جو اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟ کافر میں سے کافر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. جو قرآن کے مخالفت کرے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے بھائی؟ کافر ہے، قرآن نے فتویٰ دے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ دے، بھلے میں ایک اور آیا آپ کو دکھاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہو، وہ کچھ اور حکم دے دے، وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے. میں وہ آیا بھی کھول کے دکھا دوں آپ کو. آیا ہے بھائی سورہ، یہ بھی سورہ آل عمران میں، سورہ مبارک آل عمران. آل عمران سورہ کون سا؟ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بولو طاعت کرو اللہ کی اور طاعت کرو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پشت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت نہ کریں، پشت کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو پتہ چلے جو سنت سے اعراض کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے بھائی تو آ جاؤ، اب آتے ہیں اصل کی طرف. اصل کیا بھائی؟ مسلم کہاں گیا؟ مسلم اتنے تک ہو جی، میں تمہارا ہون مسلم وکانا، کیونکہ تاڑا جڑا بیک گراؤنڈ ہے پنجابی ہے، تو تمہارا پنجابی خوب سمجھ آندی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ساری بھی پریکٹس ہو جانی ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا. اے جڑا حدیث ہے اسا پنجابی اچ پڑھیں گا. صحیح مسلم شاپ دار الفکر اے کتاب چھپی ہے جی تکو سنت 2010 وچ، دار الفکر بیروت لبنان وچ. اے اسا اس کتاب نو کھول دینا ہے
صفحہ 183 تو 187 183 باب التیمم. تیمم دا چیپٹر یہ صفحہ نمبر 183 ہے. تیمم دا چیپٹر, اس میں حدیث نمبر ہے بھائی 706. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم. اس کو کیوں صحیح مسلم کہتے ہیں؟ کہ اس کے سب حدیث بالاجماع صحیح ہیں. صحیح مسلم اسی لیے صحیح. جی بالکل. اچھا ابھی دیکھو حدیث. عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں, جاء رجلا اتى عمر, ایک رجل کس کے لیے پاس آئے؟ عمر صاحب کے پاس آئے. فقال انی اجنبت فلم اجد ماء, اس نے کہا کہ میں جنب ہوا اور پانی نہیں ملتا. فقال لا تصلی, کہا کہ نماز نہ پڑھا. ابھی میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے قرآن کی. قرآن نے کیا فرمایا؟ جنوب ہو جاؤ, پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں نماز نہ پڑھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 10 سال بھی پانی نہ ملے تیمم کیا کرو؟ جنابت سے. پورا میں نے کئی احادیث دکھا دی, ٹھیک ہے نا, بخاری سے دکھا دی, ترمذی سے, ابو داؤد, اگر مزید چاہتا تو مزید بھی دکھا سکتا تھا جی کہ پانی نہ ملے تو تیمم مطلب کا. حضرت عمر نے فتویٰ دے دی حضرت عمر قرآن کے نے خلاف. جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. نہیں. پر اس کو چاہیے تھا کیا کہتا کہ تیمم کر پھر نماز پڑھ. تیمم کر لو. ہاں جی تو سن تیمم لو, کر لو. اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار وہاں پہ تھا, قال اما تذکر یا امیر المؤمنین. یہ جو کہا نا یا امیر المؤمنین, سے پتہ چلتا ہے یہ خلافت کا دوران ہے. یہ خلیفہ کے پاس یہ مسلمان آیا ہے حکم پوچھنے کے لیے, تو یہ جو ہے اب امام ہے مسلمین کا. تو عمار کہتا آپ کو یاد نہیں ہے یا امیر المؤمنین اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا, ہم دونوں ایک سفر میں تھے, دونوں جنب ہو گئے. فلم نجد ماء, اور پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی, اس زمانے میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھا تھا, اس زمانے میں بھی تم نے نماز ترک کیا تھا. واما انا فتمعكت في التراب وصليت, اور میں نے جو ہے تمعک کیا تراب میں, اور رول انگلش میں سمجھتے ہیں نا, رول کرنا, he rolled in dirt, اس نے رول کیا. اب میں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اگر میں زمین میں لیٹ کے اس طرح لوٹے کہتے ہیں, لوٹے مارنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے لفظ, ہاں لوٹے مارنا صحیح. جی یہ بعض جانور ہے نا, کیا کہتے ہیں؟ لوٹ پوٹ ہونا. ہاں لوٹ پوٹ. یہ بعض جانور ہے نا مٹی میں اپنے آپ کو گرا کے, وہ اس میں مثلا گدا ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, یا مرغا دیکھا آپ نے کبھی مٹی میں, وہ اپنے آپ کو اس سے ان کو. اونٹ بھی اسی طرح بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں, مٹی میں اپنے آپ کو ڈال کے, وہ شاید اس کے خارش وغیرہ بدن کے جو دور ان کو مفید ہوتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے اس میں. تو اس طرح کیونکہ عمار کو پتا تھا کہ تیمم کوئی چیز ہے, لیکن طریقہ نہیں معلوم تھا عمار کو. عمار نے وہاں پہ مٹی پہ اپنے آپ کو رول کیا, لوٹ پوٹ مارا. اچھا, اور ہاں اچھا وصلیت, میں نے اس طرح نماز. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجه وکفیک. میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ کیا کرتے, تم زمین پہ اپنے 2 ہتھیلی لگاتے, پھر پھونک مانتے, پھر چہرہ پر, اور پھر اپنے ہاتھوں پر, اپنے کفیک. ہمارے ہاتھ تیمم کا طریقہ یہ ہے, چہرے پر اور پھر ہاتھ کے پشت پر. تو یہ کف کو بولتے ہیں, کف تو ہتھیلی کو بولتے ہیں. شاید ان کے مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ ہتھیلی پہ سر بارہ. اس حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پیغمبر نے مجھے اس طرح حکم دے دیا کہ اس طرح کر لیتے ہیں. اچھا, تو عمار نے کیا کہا عمر سے؟ آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ عمر صاحب کو بخوبی پتہ تھا, یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا, دیکھا تھا. پیغمبر نے اس کو بتایا تھا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے, قرآن کی آیت ہے. سب تیمم ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو, کیونکہ بالخصوص عرب میں وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے, اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا. اچھا, میں آپ کو یہی حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی سے بھی دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن نسائی بشرح الحافظ السیوطی وحاشیۃ السندی, جزء اول بتحقیق عبد الفتاح ابو غدہ. یہ حلب میں چھپی ہے کتاب. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے باب التیمم فی الحضر ہے, اس میں حدیث نمبر ہے 316, حدیث نمبر 316, باب نوع آخر من التیمم.
عبد الرحمن ابن ابزا سے، یہ صحیح سند کے ساتھ، وہی مسلم والا سند. جی كنا عند عمر، ہم عمر کے ساتھ تھے. ایک شخص آیا، یا امیر المؤمنین ربما نمکث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. ہم 2 مہینے ہوتا ہے، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے ہوتا ہے، ہمیں پانی نہیں ملتا. حرب میں یہ ہوتا ہے بھائی، پانی بہت کم ہوتا ہے، صرف پینے کے لیے ہوتا ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے. ہم کبھی شہرہ میں ہوتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا. پانی غسل کے لیے اتنا پانی نہیں ہوتا کہ ہم غسل کریں. ہم جنابت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ فقال عمر اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن اصلي حتى اجد الماء. عمر نے کہا کہ مجھے جب پانی نہیں ملتا تو میں نماز ہی نہیں چھوڑ دیتا ہوں جب تک پانی. 2 مہینے بھائی، 2 مہینے نماز میں چھوڑ دیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا. تو یہاں پہ بھی اس نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہاں پر بات یہ ہے میرے عزیز، قرآن کا جو حکم ہے وہ ہے حدیث سنت متواتر سنت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب جنوب ہو جاتا ہے تو اس کو تیمم اس کا حکم ہوتا ہے. پانی نہ ملے، مٹی ہے بھائی، تیمم کرو، ٹھیک ہے. 10 سال 20 سال بھی اسی طرح چلے، کوئی بات نہیں، نماز آپ کی بالکل صحیح ہے. جو فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ٹھیک ہے نا. اور اس کو پتہ بھی تھا، صحیح، کیونکہ عمار نے خود کہہ دیا کہ آپ کو پتہ تھا، ہم دونوں گئے تھے پیغمبر کے پاس. پیغمبر نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم تیمم کیا کرو، تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. پیغمبر کے سمجھانے کے بعد یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور قرآن کے نص کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے. اب خود تم نتیجہ اخذ کرو. میں تکفیر نہیں کرتا، قرآن نے جب کہہ دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کہہ رہا تیمم کر کے نماز پڑھو. یہ بار قرآن نے 2 دفعہ فرمایا، 1 دفعہ تو نہیں، 2 دفعہ فرمایا کہ جب جنابت ہوتی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھو. وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ بھئی تم نماز نہ پڑھو، اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم بولو یہ مسلمان ہے؟ صحیح ہے، کیا بول سکتے ہیں. ختم. وعدہ کیا کیا تھا آپ نے کہا تھا مان لیں گے. اب شیعہ ہو جاؤ، اب جا کے مزید سوچو. بالکل اپنے علماء کو ادھر لے کے آئے اور وہ جواب نہیں دیں گے، کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. اگر وہ جو بھی جواب لائیں گے نا، اس کے جواب کے 10 ان کے ہر جواب کے 10 جواب میرے پاس ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیں. وہ جو بھی مکن لگانے کی کوشش کریں گے نا، اچھا ان کا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے. بالکل. اچھا، یہ جو اس سے پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال لیں کہ کلیئر کر دیں مجھے کہ یہ بھی حضرت عمر کے لیے اور حضرت بکر کے لیے نازل ہوئی تھی. انہوں نے مجلس کے دوران اپنی آواز کو بلند کیا تھا. اور یہ آیت آج بھی جو ہے نا، اگر آپ روزہ رسول پہ لکھی ہوئی اوپر یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بالکل. تو یہ آیت جو ہے نا میرے بھائی سورہ حجرات میں ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی اپنی، اور یہ آیت نازل ہوا ہے. اور آیا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. تو ان حبط اعمال جو ہے نا، وہ میرے آپ وہ تقاریر سن لینا، میرے مناظرات ہوئے ہیں اس آیے پر. ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک کالر آئے تھے، ہاں اسی آیے پہ مناظرہ ہوا ہے نا. تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی جو ہے یہ کفر، یہ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت نہیں کرتا، احترام نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، بے حرمتی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آیت نازل نہ بھی ہوتا پھر بھی بے حرمتی کرنا کفر ہے. تو پھر جب یہ آیت جب نازل ہوا ہے، ایک آیت نہیں 5 آیات نازل ہوئے مذمت میں، تو پھر تو کچھ نہیں بچتا نا کوئی. اوکے بھائی. نہیں تو پھر اگر ہم پڑھے تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال بس لاسٹ. جی ایک چھوٹی سی بات بس. ہم جب بخاری مسلم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فضائل بھی ملتے ہیں، تو وہ پھر فضائل پھر کیا ختم ہے، پھر کیا فضائل کیا رد عمل؟ بالکل باطل ہے نا. وہ فضائل ہو نہیں سکتے کہ یہ جنت کیسے جنتی ہو سکتا ہے. جی جس شخص کا یہ حالت ہے بھائی، کوئی ابھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف فتویٰ دے دے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو بھائی تیمم کر، میں فتویٰ دے دیں کہ تو نماز ترک کر دے، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ تو لازمی بات ہے. حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت وہ اس کے بعد بھی آنے والے نسل حکومت ان کے ہاتھ میں رہی ہے. تو یہ جو فضائل بنائی گئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یار سن لو. ایک جس طرح فضائل تھی حضرت عمر کے بارے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ہاں یہ تو خیر، اس کے مقابلے ہم وہ جو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے،
حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ کتاب الموضوعات ہے، کتاب الموضوعات لابن ابی الفرج جی عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی القرشی، متوفى 597۔ یہ کتاب چھپی ہے، اس کا ناشر ہے مدینہ منورہ میں محمد عبد المحسن، کتاب چھپی ہے سن 1967 میں۔ اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہاں پہ صفحہ نمبر 303 میں ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 303 میں باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کے فضائل۔ قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة، ایک ایسا خلق ہے جن کا دین نہیں ہے، خلاق لهم دین نہیں ہے ان کا، وہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم محدث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم روایت نقل کرتے ہیں۔ فوضعوا لأبی بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کے لیے فضائل، جھوٹی فضائل انہوں نے وہ گڑ دی ہیں حدیث کے صورت میں۔ وفیہم من قصد المعارضة الرافضة، اور انہوں نے کس لیے کیا؟ اس لیے کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے، کہ ابو بکر کے کچھ فضائل بنائے جائیں۔ اچھا، ایک اور بھی دکھا دوں، یہ کتاب ہے جی، میں اسی کتاب موضوعات میں، اسی کتاب موضوعات میں جزء ثانی میں صفحہ نمبر 34 میں، صفحہ نمبر 24 میں، 24 ہے بھائی۔ سألت ابی، احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا، ما تقول فی علی و معاویہ، علی اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان۔ فاطرق ثم قال ایش اقول، اس نے کہا کہ اس نے سر نیچے ڈالا ہے، سوچا میں کیا کہوں، اس نے بولا ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا، امیر المؤمنین علیہ السلام بہت، ان کے دشمن بہت زیادہ تھے، ان کے دشمنوں نے بہت تلاش کی کہ ان کا کوئی عیب ملے، عیب کوئی نہیں ملا ان کا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے تلاش کیا کہ ان میں کوئی ہمیں عیب ملے تاکہ اس کے عیب کو ہم پرچار کریں، اسکینڈل بنائیں، عیب کچھ نہیں ملا۔ فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كيادا منهم له، تو انہوں نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالف تھے اس کے لیے انہوں نے فضائل گڑھے، کس لیے؟ تاکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نیچے لایا جائے، اس کے مخالف کے لیے، اس کے دشمن کے لیے، اور احادیث نہ بنا دی ان لوگوں نے۔ اوکے، صحیح سنائی دیا بھائی؟ اوکے، تھینک یو سر۔ اب جا کے آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں۔ اوکے، تھینک یو سر۔ اور یہ آخری میں کہ جب ایک آخری بس جی سر پوچھ لوں، اجازت وہ پوچھ لیں۔ دور خلافت ہے، مولا علی جب خلیفہ تھے تو ان کے دور میں معاویہ بن ابی سفیان اور مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں مولا علی حق پہ تھے، اور جو ان کے جو ساتھی تھے معاویہ بن ابی سفیان کے بہت سارے صحابہ بھی تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی غلط کیا، ان کو پھر انجام بھگتنا پڑے گا۔ بالکل بالکل، یہ میں مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی۔ مسلم کی حدیث ہے کہ لعہد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ دیکھیں کہ منافق کی پہچان یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک منٹ میں دکھا دوں آپ کو یہ حدیث، کتنے کیا جی، مسلم میں تو فون دکھانا، یہ کتاب ہے مسلم ہے تکو جی، صحیح مسلم، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا۔ ہے جی کتاب الایمان، حدیث نمبر ہے 62، کیا 62 نہیں کڑی ہے جی، 144، ٹھیک ہے نا۔ ان علی علیہ السلام والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس رب دی قسم جنہاں نے دانے نو پاڑ دیتی ہے، پڑ دیتی ہے، وبرأ النسمہ، اور تے انسانانو خلق کیتی ہے۔ چلے، انہو لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میرے نال وصیت ہے، انہاں دا فرمان ہے میرے نال۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق،
کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. یہ ایک حدیث. اوکے, دوسری حدیث آپ کو دکھاؤں. ہاں, تو پتہ یہ چلا کہ جو ان سے بغض رکھے منافق ہے. اور منافق کا کیا ہے کہ منافق چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں, منافق تو ہوتا ہی جہنمی. اچھا, میں ایک اور آپ کو حدیث دکھاؤں. جی سنن ابن ماجہ کتے گیا جی. اے حدیث جڑا ہے نا 5 صحابیاں تو مروی ہے. میں تمہانوں اے حدیث بکھانا. تسی پوچھتے ہو کہ جڑے لوگ اہل بیت علیہ السلام نال جنگ کیتی ہے تے انہاں دا کی حال ہو سی. تے تکو جی, کتاب ہے سنن ابن ماجہ, چاپ دار الفکر, سنہ 2008 دار الفکر, بیروت لبنان. اے تکو جی, صفحہ نمبر 54 ہے نہیں, 54 آیا کہ نہیں بھائی. حدیث نمبر 145. عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمة والحسن والحسین. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام اور حسن اور حسین سے کہا ہے. علی, حسن, حسین, فاطمہ علیہ السلام سے کہا, انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جو آپ سے پیار کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں, اور جو آپ سے جنگ لڑے میں اس کے ساتھ جنگ میں ہوں. یعنی جنگ ان کے ساتھ جنگ لڑنا پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑنے کے برابر ہے. تو آپ مجھے بتاؤ نا کہ جو پیغمبر کے ساتھ لڑے وہ مسلمان ہے, جو پیغمبر کی بے احترامی کرے وہ کافر ہے, جو پیغمبر بے احترامی نہ بھی کرے نا اس کے نبوت پہ شک کرے, بے احترامی نہ کرے نبوت, وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. جو شک کرتا ہے, بے احترامی بھی نہیں کرتا, گستاخی شک ہے اس کو, مسلمان ہے یا کافر ہے بھائی؟ کافر ہے. جو پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جائے کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں, اس سے بڑا کافر ہے دنیا میں؟ ختم نہیں. اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو میرے بھائی. اوکے, خدا آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ, اللہ کو زندہ. تھینک یو سر, تھینک یو سر. تو یہ حدیث جو ہے میں نا میرے بھائیو, یہ حدیث صحیح ہے. جو یہ حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. بہت مختلف اللہ آپ کا بھلا کرے اسانید کے ساتھ مروی ہے مختلف کتب میں. یہ کتاب ہے صحیح جامع الصغیر و زیادتی للالبانی, جلد نمبر 1, چھپی ہے سنہ 1988 میں. ملاحظہ فرمائیے, یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 306 میں, حدیث نمبر ہے 1462. انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. البانی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے. اچھا, میں ایک اور کالر کو لے کے آتا ہوں.